اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکا نامی پروگرام سے مستفید ہونے والوں کے لیے اس ملک کو چھوڑنا، جسے انہوں نے ہمیشہ گھر سمجھا، ایک ناقابل برداشت سوچ ہے۔ لیکن وہ کاروبار جنہیں ایسے افراد کو ملازمتوں سے نکالنے کا کام کرنا ہے، ان کے لیے معاشی نتائج بالکل واضح ہیں۔ پارٹنرشپ فار نیو یارک کی سربراہ کیتھرین والڈر کے مطابق ریاست میں ڈاکا سے مستفید ہونے والے افراد مقامی سطح پر ریاست کی معیشت کو اربوں ڈالرز کا فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو اس کا براہ راست نقصان ہوگا، لیکن اس سے باقی دنیا کو یہ پیغام بھی جائے گا کہ اب امریکہ وہ جگہ نہیں جہاں تارکین وطن کی محنت، ہنر اور توانائی کی قدر کی جاتی ہے۔ اس سے ہماری بڑی کمپنیز کی بھرتی کرنے کی کوششوں پر بھی اثر پڑے گا، کیونکہ انہیں دنیا بھر سے مختلف زبانیں بول سکنے والے ہنرمند افراد کی تلاش ہوتی ہے۔ کیٹو انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کی گئی ایک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ان افراد کے جانے سے امریکی معیشت کو 6.3 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا۔ ڈاکا پروگرام سے متاثر ہونے والے 25 سال سے بڑی عمر کے افراد میں سے 36% کے پاس بی اے یا اس سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری ہے۔ ان کی اکثریت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے جو ہیلتھ کیئر اور تعلیم جیسے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اور بہتر کارکردگی کی وجہ سے انہیں پیسے بھی زیادہ مل رہے ہیں، اور ان کے جانے کی صورت میں ان شعبوں میں ان کی کمی کو محسوس کیا جائے گا۔ ڈاکا کی منسوخی کے بعد وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ صرف ورک فورس کی عمر کے پیش نظر اس سے کچھ بے روزگار امریکیوں کو فائدہ ہوگا۔ اس وقت تقریباً 40 لاکھ بے روزگار امریکی موجود ہیں، جن کی عمر ڈاکا پروگرام سے مستفید ہونے والوں کی عمر کے لگ بھگ ہے۔ ان بے روزگار امریکیوں میں 9.5 لاکھ افریقی امریکی اور 8,70,000 ہسپانوی امریکی شامل ہیں۔ یہ وہ بڑے گروپس ہیں جن کو یہ ملازمتیں مل سکتی ہیں۔ تاہم ماہرین اقتصادیات اور امیگریشن ایکسپرٹس کے مطابق یہ دلیل درست نہیں۔ ان کی رائے میں ان افراد کو ملک بدر کرنے سے ہنرمند تجربہ کار ملازمین کی تعداد میں کمی ہوگی۔ ریمن ٹیلر کے ساتھ شہناز نفیس، اردو VOA۔